بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم سب ایک بہت بڑے قومی فریضے سے فارغ ہوئے ہیں۔ 8 تاریخ کو انتخاب تھا۔ اب تک 10 ریزلٹس باقی ہیں جن کا اعلان ہونا ہے۔ ایک کو روک دیا گیا ہے، 9 باقی ہیں۔ ہمیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو منتخب ہوئے وہ عوام کی خواہش کے مطابق ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر عوام کی خواہش کے مطابق نہیں ہوئے تو کیا عوام اس ساری بات کو پسند کرے گی؟ کیا لوگ رد عمل دیں گے؟ کیا لوگ اس رد عمل کو پسند کریں گے؟ کیا اس رد عمل کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اس کو کنکلوڈ کروں گا اس بات کو آخر میں۔ بظاہر جو ریزلٹس ٹی وی سکرینز پر نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق 100 افراد 266 میں سے ایسے ہیں جو آزاد انتخاب جیتے ہیں۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی انڈیپینڈنٹ لوگ انتخاب جیت کر نہیں آئے تھے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، اس وجہ پہ بھی ہم بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک انتخاب میں 40 لوگ جیت کر آئے تھے انڈیپینڈنٹ امیدوار کے طور پر یا انڈیپینڈنٹ ممبر الیکٹ کے طور پر، اور پھر بعد میں انہوں نے جہاں جہاں اپنا راستہ جانا وہاں چلے گئے۔ پاکستان میں یہ مثال قائم کی ثاقب نثار صاحب نے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ بے نشان ہو چکے ہیں۔ اب سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ میری نشانی ہی مجھ سے چھن گئی ہے تو پھر اس روایت کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے آگے لے کے چلنا۔ شاید انہوں نے یہ کسی کی نفرت میں کیا ہو یا کسی کی محبت میں کیا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کے اثرات مجھے آج دیکھنے اور بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان کی پارٹی یا عمران خان کی سابق پارٹی یا پی ٹی آئی کے سابق سربراہ، پی ٹی آئی کے بانی پوری ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑ رہے تھے، لڑ سکیں گے، جیت سکیں گے، ہار جائیں گے، ملک کا کیا بنے گا؟ یہ ملک گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ لیکن یہ بات کتنی خوش آئند ہے کہ باوجود اس کے کہ زمانے میں ایک بہت بڑی تفریق موجود تھی جو ہمیں نتائج کی صورت میں نظر بھی آ رہی ہے، لیکن پولنگ سٹیشنز پر جو واقعات ہوئے ان میں ایسا کوئی بڑا واقعہ نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ یہ پرتشدد انتخابات تھے۔ بظاہر یہ پرامن انتخاب تھا۔ میں خود جس پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے کے لیے گیا مجھے زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ لگے اور میرے سے آگے 3 یا 4 لوگ موجود تھے۔ جہاں میری صاحبزادی یا میری اہلیہ ووٹ ڈالنے گئیں یا میرے بچے ووٹ ڈالنے گئے وہ ایک ہی جگہ تھی، اتنی ہی دیر لگ رہی تھی، لوگ خاموشی سے اپنا ووٹ ڈالتے تھے اور چلے جاتے تھے، کوئی کسی سے بحث تکرار کوئی نہیں کر رہا تھا، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ جو نتائج سامنے آ گئے ہیں یہ لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق ووٹ ڈال کے اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ نمائندے منتخب کیے ہیں کہ جو ہمارے دستور کے مطابق اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اس ملک میں نافذ کریں گے۔ یہ ملک کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں بنا تھا کہ جس میں افراتفری ہو، امن و امان کو تہ و بالا کیا جائے، تشدد ہو، نفرت ہو، حقارت ہو، تحمل نہ ہو،
برداشت نہ ہو، رواداری نہ ہو۔ آج 75 برس گزرنے کے بعد 5 مارچل لگے، لوگ تو 3 کی بات کرتے ہیں نا، 5 لگے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دیتا ہوں، ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا، یحییٰ خان صاحب نے مارشل لا لگایا، بھٹو صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا، پھر ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا، پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، پھر پرویز مشرف صاحب نے دوسرا مارشل لا لگایا، یوں 6 ہو گئے، 5 بھی نہیں ہوئے، 6 ہو گئے۔ 6 مارشل لا اور 12 انتخاب، اور ہمارے مسائل جوں کہ توں۔ کیا بغیر باہمی اعتماد کے، بغیر باہمی گفتگو کے انتقال اقتدار ہو سکے گا؟ انتقال اقتدار کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بہت بڑے دعوے کیے جاتے تھے، 1970 کی قیمتوں کو واپس لانے کی بات بھی کی جاتی تھی، کالا باغ ڈیم بنانے کی بات بھی کی جاتی تھی، اپنی اپنی فوج رکھنے کی بات بھی کی گئی، اپنے اپنے صوبے کی کرنسی رکھنے کی بات بھی کی گئی، اپنے اپنے صوبے کے بین الاقوامی معاملات طے کرنے کی بات بھی کی گئی۔ لیکن پاکستان میں الیکشنز کے نعرے، الیکشن کی تقریریں اور حکومت وہ مختلف زاویوں پر ہوتے ہیں، تو مختلف اینگلز ہوتے ہیں۔ ریاست اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو چیزیں طے کرتی ہے، ان میں سے شاید 2، 4، 5% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام آدمی کے علم میں آ سکتی ہیں۔ عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ وہ عزت چاہتا ہے، اس سے پہلے روزگار چاہتا ہے، اس سے پہلے امن چاہتا ہے، اس سے پہلے صحت چاہتا ہے۔ اس کے مسائل تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے یہ مسائل نہیں ہوتے کہ میں CTBT پہ دستخط کروں، یا میں نیٹو کا ممبر بنوں، یا میں امریکہ کا حلیف بنوں، یا میں چین کا ساتھی بنوں، میں کیا کروں، اس کا عام آدمی سے اتنا سا تعلق ہے۔ لیکن ریاست کے یہ سارے تعلق ہیں، فرق ہوتا ہے۔ اب جب کہ پاکستان میں انتخاب ہو چکا، نتائج تقریباً مکمل ہو گئے، پاکستان کی وہ جماعت جس کو سب سے زیادہ سیٹس ملیں، اس کے ساتھ کوئی کیوں دوسری پولیٹیکل پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اکیلی حکومت نہیں بنا سکتی، 100 ارکان کے ساتھ حکومت نہیں بن سکتی۔ 159 لوگ ہوں، 169 لوگ ہوں قومی اسمبلی کے، تو حکومت بنے گی۔ پچھلی دفعہ بھی PTI نے مخلوط حکومت بنائی تھی، اس دفعہ بھی کولیشن پارٹنرز ان کو ڈھونڈنے پڑیں گے اگر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ عدالتوں میں جائیں، اور جب سیاست عدالت میں چلی جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 سال نہیں، 10 12 سال گزر جاتے ہیں، الیکشنز کے مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور 5 سال میں ممبر اپنی مدت پوری کر کے گھر چلا گیا ہوتا۔ 1979 میں لوکل باڈیز کا جو آرڈیننس تھا، اس کے تحت جب انتخاب ہوئے تو اس میں ایک کلاز تھی کہ اگر آپ سیاسی بنیاد پر الیکشن لڑے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ایک شک اور شبہ پیدا کرنے والی بات تھی۔ فرض کیجئے میں کامیاب ہوا اور کسی شخص نے میرے خلاف درخواست دی تو میرے خلاف سٹے آرڈر دے دیا گیا تھا اور میں ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو قانون کے ساتھ سیاست کو کرنا یہ ذرا مشکل سا کام ہوتا ہے۔ وکیل اور نظر سے دیکھتا ہے، سیاستدان کی نگاہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ جو کل اکٹھے نہیں چلنا چاہتے تھے، ان کو آج اکٹھے چلنا پڑے گا۔
وہ کل جو اکٹھے چل رہے تھے وہ ممکن ہے آج اکٹھے نہ چل سکے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہے کہ نہ نواز شریف، نہ آصف زرداری، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ خالد مقبول صدیقی، نہ الف بے جیم دال کوئی بھی، اور نہ ہی بیرسٹر گوہر اکیلے حکومت نہیں بنا سکتا۔ تو 2-3 علاج جو بچ جاتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گفتگو کریں اور سی بی ایمز پیدا کر لیں، ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، اور جس کے ووٹ زیادہ ہوں اسے کہا جائے کہ عنان اقتدار تم سنبھالو، ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور صوبوں میں بھی کوئی طریقہ کار اختیار کر لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس اسمبلی میں اسپیکر اور پرائم منسٹر کا انتخاب نہ ہو سکے اور یہ اسمبلی ٹوٹ جائے۔ اس کی گنجائش موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر یہ فیصلے ہی نہیں کر سکیں گے کہ کس کے پاس 169 ہوں گے، 159 ہوں گے، 159 ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوگا، اور وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس کیسے ملے گا، اور جب ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملے گا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آئے گا۔ پھر ایک پیسے کی ریل پیل ہوگی، ایک بے شرمی کا عالم ہوگا، ایک ہٹ درمی ہوگی، ریاستی انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہوں گے، اور ایک انریسٹ کریٹ ہوگا جس کے ہم بہت ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کس قدر بے شرم ہیں اس حوالے سے کہ امن کی بجائے ہم بے امنی پر خود بخود چلنا شروع کرتے ہیں۔ میری یہ رائے ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے، ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان کے 87% لوگ، 87% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم اور صحت چاہیے، بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اقارب کے لیے، کچھ اپنے لیے بھی مانگتے ہیں۔ پاکستان کی 86% آبادی پاکستان کے عدالتی نظام سے غیر مطمئن ہے۔ وہ اس میں ریفارمز مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں اور ہفتے 10 دن میں ان کا فیصلہ ہو جائے۔ یہاں لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، پھانسی چڑھنے کے بعد باعزت بری ہوتے ہیں۔ خاک ایسے نظام قانون پر۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا کے معاملات کو اکٹھے لے کر چلا جائے، لیکن یہ ہو نہیں رہا ہمارے ہاں۔ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشی استحکام ہو، ہمارے پاس افراط زر میں کمی آئے، ڈالر سستا ہو، چیزیں سستی ہوں، مہنگائی کم ہو نہیں رہی۔ زندگی اجیرن ہو رہی ہے، آسان نہیں ہو رہی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آبادی میں کمی ہو، لیکن ہم خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی بات علماء حضرات کے ڈر سے کر ہی نہیں سکتے، اور پینے کے لیے پانی جوہر کا ہے، زہریلا ہے، گندا ہے، آلودہ ہے، ہمیں صاف پانی بھی نصیب نہیں ہے۔ ہماری آبادی یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ امن و امان سے رہے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق پوری طرح ملے، ویسے ملے جیسے ہم اپنے حقوق کے طلبگار ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قومی سلامتی کے معاملات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ہماری فوج کو کوئی گالی نہ نکالے، اور ہمارے معاملات دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹھیک رہیں، وہ بغیر فوج کے نہیں رہ سکتے۔ پھر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام حکومت جس کے تحت ہم کسی کلرک کے پاس جائیں تو وہ ہماری طرف یوں کر کے دیکھتا ہے کہ ہم اس کو پیسے دیں اور وہ ہمارے کاغذ پہ کچھ لکھ دے، یہ کام آگے چلنا شروع ہو۔ وہ ایک صاحب ٹائکون جو ہیں زمینوں کے، وہ یہ کہتے ہیں فائلوں کو پہیے لگا دیں پیسوں کے ذریعے۔ انسانوں کا کام پہیے لگانا نہیں ہے، انسانوں کا کام ہے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ پیسوں کے ذریعے کام کرانا ہو تو صرف پھر امیروں کو زندہ رہنا چاہیے، غریبوں کو گولی مار دی جائے۔ یہی ہے نا اس کا مطلب، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔
لوگ چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو. ہم تو کرپشن کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں ایک رات میں 1 کروڑ روپے کما لیں, اور اب تو لوگ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. افسوسناک اور شرمناک ہے, ہم نے قناعت کو, ایمانداری کو چھوڑ دیا ہوا ہے, جو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ہم تو دین پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم تو دین کے حوالے سے شادی کے معاملات کو بھی اور طرح سے گفتگو پہ لے کر جاتے ہیں. ہم جہیز کی لعنت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم میاں بیوی کے درمیان جو حق مہر طے ہونا ہوتا ہے اس کو بھی خود طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی شادی ہے اس کو کرنے دیں. آپ تو گواہ ہیں اس معاہدے کے جو 2 لوگ آپس میں کرتے ہیں, میاں اور بیوی, یا خاتون اور مرد اور پھر میاں بیوی بن جاتے ہیں, یا شوہر یا بیوی بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کی کس قدر کمی ہے. ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا, لیکن ہم سے وہ نہیں بن سکی عام, کیا اس کو کہنا چاہیے, جو سوئی ہوتی ہے, سوئی ہمارے یہاں نہیں بنتی, وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں بولنے کی آزادی چاہیے. ہم نے اپنے اظہار کر دیا اپنی رائے کا, اس کا احترام چاہیے. ہمیں ہر صورت احترام چاہیے. آپ جوڑ توڑ کر لیں جتنا ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں بولنے تو دیا جائے. اگر بولنے نہیں دیا جائے گا تو پھر ممکن ہے کسی کمرے میں سے بہت اونچی آواز نکلے اور محلے دار تھانے میں شکایت کرنے جائیں کہ یہ کیا ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ نشے کی حالت میں نہ رہیں. نشہ آور چیزیں پاکستان میں بکنی بند ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے ممالک کے وہ لوگ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں وہ واپس چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس ٹھیک ہو جائے. انہی کاموں کے لیے لوگوں نے ووٹ دی ہے. وہ یہی کچھ چاہتے ہیں. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیا مینڈیٹ ہونا چاہیے. نیا مینڈیٹ تو آ گیا. میں نے 4 دن پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ تباہی ہوگی, اور مجھے تباہی ہی نظر آ رہی ہے. انا اتنی بڑی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, اور دوسروں کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ مجھے اپنے برابر کا ہی نہیں سمجھتے کہ مجھ سے بات کر سکتے. جب میں اور آپ برابری کے سطح پر بات نہیں کر سکتے تو پھر میں اور آپ معاملات بھی طے نہیں کر سکتے. اور پالیٹکس گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. پالیٹکس ناممکن کو ممکن کرنے کا نام ہے. پالیٹکس میں دور اندیشی چاہیے, ہمت چاہیے, عزم چاہیے, جدوجہد چاہیے, وسائل چاہیے. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, بے شمار وسائل ہیں. ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے کا ڈھنگ ہم نہیں سیکھنا چاہتے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم جرمنی کی مالی مدد کیا کرتے تھے, ہم چین کی بھی مالی مدد کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر کسی نے کہا کہ ہم نے یہاں سے روئی بھیجی اور اس پہ پتھر ڈال دیے, تو ہمارے دوست ملک نے اس روئی اور پتھر جو تھے وہ ایک جگہ سجا کے رکھ دیے. امپورٹ فرام پاکستان, کاٹن امپورٹ فرام پاکستان. ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. آنے والے دن بہت نازک ہوں گے. اگر پولیٹیکل لوگوں نے ٹھیک فیصلے نہ کیے اور قومی اسمبلی ٹھیک طرح نہ ملی تو مجھے ڈر ہے کہ انارکی پھیلے گی, جس کے قریب ترین ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں. میں دعا ہی کر سکتا ہوں. میرے اختیار میں تو اتنا ہی ہے کہ میں اپنے رب کے سر سجود ہو کر یہ گزارش کروں کہ اللہ ہم پر رحم کر, ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے, اور ہمیں اس طرف مت لے کے جا کہ جس طرف جانے کے نتیجے میں ہم پر کوئی مزید عذاب آئے. میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے، خیر سے رکھے اور پاکستان کو استحکام دے۔ بہت شکریہ۔